وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا، اور کہا نوح علیہ السلام نے ربی، اصل میں یا ربی ہے، اے میرے رب، لا تذر علی الارض، نہ تو چھوڑ زمین پر، من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کوئی ایک گھر بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ نے انہیں بھیجا تھا اپنی قوم کے لیے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کتنی محنت اور کوشش سے دعوت دی، پیچھے اس کا تفصیل سے ذکر ہے، کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے پھر 950 سال اپنی قوم کو دعوت دینے کے بعد اپنی قوم کا شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی پیچھے ذکر ہے، کس طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے ان کے لیے اتنی محنت کی، اتنے تقریباً 1000 سال میں ان کو ڈراتا رہا، وہ میری بات ماننے کی بجائے اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے، کفر کے بڑے بڑے ائمہ کی، طاغوتوں کی بات مانتے تھے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کو روک دیا کہ وہ نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آئیں اور نوح علیہ السلام کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں، اپنے بتوں کو نہ چھوڑیں۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سارا صورتحال دیکھی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، ان کو تباہ و برباد کر دے، اور جو ان کی دعا تھی وقال نوح ربی، اور کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، لا تذر علی الارض، نہ تو چھوڑ زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، ایک گھر بھی، کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، اس پوری زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، جتنے کافر ہیں وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام کافروں کے لیے بد دعا کی، کیونکہ اس وقت دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہی آباد تھی، باقی کوئی بھی آباد نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لائے تھے، جو کافر تھے، ان کے لیے بد دعا کی، جو ایمان والے تھے ان کے لیے دعا کی، جس طرح اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے، اور کافروں کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ، کافروں میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ۔ بعض کہتے ہیں دیارہ، دیار گھر کو کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں دیار گھر والے کو کہتے ہیں۔ بہرحال کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ اور کافروں کا ایک گھر والا بھی باقی نہ چھوڑ۔
کوئی ایک کافر بھی باقی نہ چھوڑ۔ اور پھر وجہ پیش کی کہ اگر اے اللہ اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، کہ بے شک آپ نے اگر انہیں چھوڑ دیا، اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، وہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں وہ جنیں گے مگر فاسق و فاجر شخص کو ہی، مگر بہت اللہ کے ناشکر شخص کو ہی۔ ان کی اولادیں بھی انہی کی طرح فاسق و فاجر ہوں گی، اور ان کی اولادیں بھی اسی طرح ناشکری ہوں گی، اور یہ گمراہ ہی کریں گے آپ کے بندوں کو، یہ خود بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے اور دوسروں کو بھی کوئی حق کی بات نہیں کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی مزید گمراہ کریں گے، اور ان کی اولادیں بھی انہی کی طرح فاسق و فاجر اور ناشکری ہوں گی۔ تو اے اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک شخص کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ تو اس سے پتہ لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں ایک کافر بھی باقی نہیں بچا، سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے رشتہ دار، ان کے اہل بیت جو مومن تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، اور دیگر اہل ایمان جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، جو 80 کے قریب لوگ تھے، واللہ عالم۔ تو صرف یہ لوگ تھے جن کو کشتی کے اندر نجات دی گئی، اللہ نے ان کو بچا لیا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی ہوئی ہے، انسان پیدا ہوئے ہیں، تو وہ انہی لوگوں سے پیدا ہوئے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور انہی لوگوں کی اولاد دنیا کے اندر باقی رہی ہے اور انہیں بقا ہوئی ہے۔ باقی تو ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی، باقی تو سارے لوگ ختم ہو گئے تھے۔ تو یہ کشتی کے اندر موجود 80 لوگ یہی بچے، اور پھر مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور پھر آگے انہی کی نسل آگے چلی۔ ان 80 لوگوں میں سے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافث، انہی کی نسل باقی رہی، باقی کسی کی نسل بھی باقی نہیں رہی۔ تو گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کے بعد ان میں سے ایک شخص بھی باقی نہیں بچا کافروں میں سے۔ اب جو دنیا کی جتنی بھی آبادی ہے اور قیامت تک جتنی بھی آبادی ہوگی، یہ ساری کی ساری آبادی سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہے، حام، سام اور یافث سے۔ اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جب عذاب آیا قوم نوح پر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہی باقی رکھا ہے اور کسی کو بھی باقی نہیں رکھا، کہ جس طرح سورہ صافات آیت نمبر 77 میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، یعنی بد دعا کی، ہمیں پکارا اور اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہت ہی اچھا جواب دینے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ نیک لوگوں کی بات، خاص طور پہ نبیوں کی بات تو قبول فرماتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی جو مومن تھے، من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف سے، بہت بڑی مصیبت سے۔ وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اور ہم نے بنا دیا ان کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے ہوئے۔ اس سے پتہ لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب غرق کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں، ان کی بد دعا بھی یہ تھی کہ کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ بچے، تو کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہیں بچا۔ اب وہ جو کشتی کے لوگ تھے انہی سے حضرت نوح آگے سے دنیا کی آبادی چلی، اور ان میں سے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے، اسی لیے وجعلنا ذریتہ هم الباقین، ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی باقی دنیا کی نسل چلی ہے، اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے لوگوں میں چھوڑ دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں نیک لوگوں کو۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ،
بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ثم اغرقنا الاخرین، پھر باقی سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو سب تباہ ہو گئے، ایک گھر بھی باقی نہیں بچا۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ قریش کو مخاطب کرتے ہیں تو کس انداز سے مخاطب کرتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس کو۔ اللہ قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو قریش کو اللہ نے مخاطب کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد۔ گویا کہ آج دنیا میں جتنی بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد ہیں، اور ان میں سے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت کی اولاد ہیں، اور کسی کی اولاد آگے نہیں چلی۔ باقی 80 لوگ بھی تھے تو کسی کی اولاد بھی آگے نہیں چلی۔ اگر باقی اولاد بچی ہے تو وہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہی آگے بچی ہے۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے۔ تو جی کفار ختم ہو گئے، لیکن کفار ہلکا نہ ہو، وہ انہی کی اولاد میں دیکھیے، انہی کی اولاد اب جو لوگ باقی بچے وہ توحید پر تھے، خیر پر تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام فوت ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ نماز ضائع اور پھر دیگر چیزیں۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نبیوں کا ذکر کرتے ہیں سورہ مریم میں، اور نبیوں کی اولادوں کا ذکر کرتے ہیں نیک لوگوں کا، اور اللہ فرماتے ہیں بڑے نیک لوگ تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، نمازیں ضائع کرنا شروع کیں، واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو یہ لوگ غی نامی وادی جو جہنم کی وادی ہے اس سے ملاقات کریں گے، اس میں داخل ہوں گے، الا من تاب، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے۔ تو آہستہ آہستہ نبیوں کی اولاد بھی جب ان میں آگے نسل چلتی ہے تو آہستہ آہستہ پھر ان میں بھی خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پھر بدعا یہ تھی، اے اللہ تعالیٰ اب ایک گھر کو بھی باقی نہیں چھوڑنا، کسی ایک شخص کو بھی باقی نہیں چھوڑنا، تو ایک کافر شخص بھی باقی نہیں بچا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو رحم اللہ احدا من قوم نوح لرحم ام الصبی، اگر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح میں سے کسی ایک پر بھی رحم کرنا ہوتا کافروں میں سے تو اللہ تعالیٰ بچے کی ماں پر رحم کر دیتے۔ یہ بچے کی ماں کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان نوح ماکثا فی قومہ 1000 سنۃ الا 50 عاما، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال رہے، 50 کم یعنی 950 سال رہے۔ یدعوہم الی اللہ، انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ حتی کان آخر زمانہ، جب آخری زمانہ آیا، 950 سال گزر گئے، غرس شجرتن، ایک درخت انہوں نے گاڑا، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت انہوں نے بویا، فعظمت، وہ درخت بہت بڑا ہو گیا، لمبا چوڑا درخت بن گیا۔ ثم قطعها، پھر انہوں نے اس درخت کو کاٹا، حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی تھے، انہوں نے اس درخت کو کاٹا اللہ کے حکم سے، پھر انہوں نے اس درخت سے کشتی بنانا شروع کی۔ تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ خشکی ہے، خشکی کے اندر کشتی کا کیا کام، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے تمہیں قریب پتہ لگ جائے گا۔ جب وہ کشتی بنانے سے فارغ ہوئے تو پھر زمین سے تنور پھوٹ پڑا، زمین سے بھی جو ہے وہ پانی پھوٹنا شروع ہو گیا، آسمان سے بھی بارشیں بہت زیادہ ہونا شروع ہوئیں، وکثر الماء، پانی بہت زیادہ ہو گیا، فی السکک، گلیوں میں۔ خشیت ام الصبی، ایک بچے کی ماں بھی تھی، چھوٹا بچہ تھا اس کا گود میں اٹھایا جانے والا، تو ایک بچے کی ماں بچے کی وجہ سے ڈری کہ میرا بچہ جو ہے کفار کی تھی وہ خاتون، تو بچے کی ماں ڈری، وکانت تحبہ حبا شدیدا، وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ فخرجت الی الجبل، وہ ایک پہاڑ کی طرف چلی گئی پانی سے بچنے کے لیے، حتی بلغت ثلثا، پہاڑ کے 1/3 حصے تک چڑھ گئی کہ یہاں پانی نہیں پہنچے گا۔ فلما بلغها الماء، جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا، خرجت بھی، وہ وہاں سے بھی نکلی غار سے،
حتیٰ بلغت ثلثی الجبل، پہاڑ کے 2/3 حصے تک پہنچ گئی. اب پانی یہاں نہیں پہنچے گا. فلما بلغها، جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا، خرجت، تو وہ نکلی، وہاں سے بھی نکلی. حتی استوت علی الجبل، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی. فلما بلغ الماء رقبتها، اب پہاڑ کی چوٹی پر بھی پانی اس کی گردن تک پہنچ گیا، پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا. رفعته بیدیها، اس نے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا. فلو رحم اللہ منہم احدا، اگر اللہ نے کسی ایک پر رحم کرنا ہوتا لرحم ام الصبی، اللہ اس عورت پر رحم کر دیتے، اس عورت کو بچے سمیت بچا لیتے، لیکن اللہ نے اسے بھی نہیں بچایا. جب یہ عورت بھی غرق ہو گئی، کسی نے بچنا ہوتا حضرت نوح کا بیٹا بچ جاتا کافر، وہ جو کہتا تھا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی طرف پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا مگر جس پہ اللہ کا رحم ہو. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باتیں کرنے کے درمیان ہی موج آ گئی اور وہ غرق ہو گیا. تو ایک شخص بھی باقی نہیں بچا حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے، یہ عورت بھی باقی نہیں بچی والعیاذ باللہ. جی جی، اس میں کیا عجیب بات ہے، سارے انسان چاہے مسلمان و کافر ہوں، آدم علیہ السلام نبی ہیں، ان سے ہیں، سب حضرت آدم سے ہیں، چاہے آج مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، دہریے ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. پھر ان کے بعد سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں. اچھا، یہ تو بد دعا تھی کافروں کے لیے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ایمان والوں کے لیے، رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب معاف کر دے مجھے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور اس کو بھی جو داخل ہو میرے گھر میں ایمان کی حالت، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مؤمنین مردوں کو بھی بخش دے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو بھی بخش دے. تو جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے پھر 950 سال کے بعد بد دعا کی کفار کے لیے اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ان کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، اللہ نے دعا قبول کی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کے لیے بھی دعا کی، اپنے لیے دعا کی پہلے، اور دعا کا ادب یہی ہے انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے اور پھر انسان اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے لیے بھی دعا کرے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی اور فرمایا اے اللہ اسے بھی معاف کر دے جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو. تمام لوگ جو میرے گھر میں داخل ہوں ایمان کی حالت میں. کبھی حضرت نوح کے گھر میں غیر مسلم بھی داخل ہو جاتے ہوں گے تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے. کافروں کے بارے میں تو بد دعا کر چکے ہیں، میرے گھر میں جو ایمان کی حالت میں داخل ہوئے، اور زیادہ تر ایمان والے ہی داخل ہوتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر میں ایمان والوں کو ہی داخل کرتے تھے اور ایمان والوں سے ہی رابطہ رکھتے تھے، الا یہ کہ کوئی کافر کسی غلط مقصد سے آ جائے، تنگ کرنے کے لیے آ جائے. تو اے اللہ میرے گھر میں جو شخص بھی ایمان کی حالت میں داخل ہو، سارے لوگ ممکن ہے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں نہ داخل ہوئے ہوں، سارے ایمان والے، تو جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو اسے بھی معاف کر دے، اور جو تمام مومن مرد ہیں، تمام مومن عورتیں ہیں، میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، سب مومن مردوں کو معاف کر دے، سب مومن عورتوں کو معاف کر دے. تو جس طرح سب کفار کے بارے میں بد دعا کی، ایک فرمایا ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، اسی طرح سب مسلمانوں کے بارے میں دعا کی عمومی طور پر. اور یہ بڑی جامع دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے. احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں اس کا ذکر. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں قرآن کی دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس سے ملتی جلتی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، جس میں سب مسلمان مردوں، سب مسلمان عورتوں کے لیے دعا سکھائی گئی ہے ہمیں. قنوت نازلہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ سب مومن مردوں عورتوں کو معاف کر دے، سب مسلمان مردوں عورتوں کو معاف کر دے، الاحیاء منہم والاموات، خواہ وہ زندہ ہوں خواہ مردہ ہوں. اور بھی کئی دعاؤں میں ذکر ہے. تو انسان اس کو چاہیے اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور مسلمان بھائیوں مسلمان بہنوں کے لیے، سب کے لیے عمومی دعا کرے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے پیٹھ پیچھے،
تو جو دعا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرتا ہے اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ فرشتہ وہی دعا اس مسلمان کے لیے کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے سے دعا کرے، دیکھیں منہ پر تو کوئی بھی کسی کے لیے دعا کر دیتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے دعا کر دیتا ہے، لیکن اصل دعا وہ ہے جو کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے سے اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ جب کوئی مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں غیب میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ فرشتہ وہی دعا اس شخص کے لیے کرتا ہے۔ ہماری دعا اس اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں قبول ہو کہ نہ ہو، ہماری دعاؤں کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں ادب و اداب کی کمی ہو گئی، کہیں ہم نے جلدی کر لی، کہیں ہم نے دل لگا کے دعا نہ مانگی، لیکن فرشتوں کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ فرشتے تو دعا کے آداب کا دھیان کرتے ہیں، فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تو بہت جامع ہے جس میں تمام مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعا کی گئی ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ کسی ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے، اب کتنے مسلمان ہیں دنیا میں آج؟ کتنے مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں کہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان مرد عورتیں ہیں، تو 1.5 ارب نیکیاں تو اگر آپ یہ دعا کر دیں رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، تو 1.5 ارب نیکیاں تو ایسے ہی مل جاتی ہیں۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کر دیں الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں بھی معاف کر دے اور جو فوت ہو چکے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے تمام مسلمان شریک ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے کتنی جامع دعائیں ہیں یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں اور جو احادیث مبارکہ کی دعائیں ہیں، ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، کوشش کرنی چاہیے ہم یہ مسنون اور قرآن کی دعائیں، حدیث مبارکہ کی دعائیں کریں جو مسنون بھی ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے کہ دعا کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ جامع ترین دعائیں ہیں۔ اور تقریباً قرآن و حدیث کی دعائیں ایسی ہیں ان میں ہمارے دنیا آخرت کے سارے مسئلے ان کے اندر آ جاتے ہیں، رزق کے مسائل بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، پریشانیوں کے مسائل بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، کاروبار کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی ہمیں کسی سے خوف ہے، دشمنی ہے، کوئی جان کا خطرہ ہے، ایسے بھی چیزیں، ہر قسم کی دعا جو ہے وہ قرآن و حدیث کی دعاؤں میں آ جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ قرآن و حدیث کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس دعا سے اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں مسلمان بندوں کو داخل ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ حضرت نوح کے گھر میں زیادہ تر مسلمان داخل ہوتے تھے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان کے گھر میں مسلمان بن کے داخل ہو اس کے لیے دعا بھی کی ہے کہ اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، یعنی بطور خاص اس کے لیے دعا کی ہے، ورنہ تو وللمؤمنین والمؤمنات میں تو سب آ جاتے ہیں، لیکن کچھ دعا بطور خاص بھی ہے۔ اپنے لیے دعا کی، پہلے دعا اپنے لیے ہونی چاہیے، پھر ماں باپ کے لیے دعا کی بطور خاص، حالانکہ اگلی دعا میں وہ بھی شامل ہے وللمؤمنین والمؤمنات، کیونکہ اگر مومن تھے تب پھر انہی کے لیے دعا ہو سکتی ہے۔ تو پھر جو ان کے گھر میں بطور مومن داخل ہو اس کے لیے دعا کی ہے، اور پھر عمومی طور پہ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نیک لوگوں کے گھر میں نیک لوگوں کو داخل ہونا چاہیے، اور انسان کی اسلام دعا نیک لوگوں سے ہونی چاہیے۔ اگر ایک شخص دیندار ہے تو اس کی اسلام دعا اور اس کا آنا جانا نیک لوگوں کے ہاں ہونا چاہیے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، نہ ساتھی بنا مگر مومن شخص کو۔ مومن لوگوں سے دوستی کرو، ہاں غیر مسلم لوگوں سے دوستی ہو سکتی ہے، اس معنی میں دوستی کہ انسان ان سے میل جول کرے دعوت دینے کے لیے، ان کو دین کی دعوت دے، انسان ان کو موقع دیکھ کر انسان آخرت کی بات کرے، اللہ کی بات کرے، اللہ کے دین کی بات کرے۔ جہاں تک دوستی کا معاملہ ہے، میل جول کا معاملہ ہے، عام و مومن سے ہونا چاہیے، مصاحبت صحبت مومن سے ہونی چاہیے۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، بڑی غور طلب بات ہے
تمہارا کھانا ایک متقی شخص ہی کھائے، کوئی فاسق و فاجر شخص کو کھانے پر مدعو نہ کیا کرو۔ تمہارے ساتھ کھانے میں اور آنے جانے میں اور میل جول میں اور ان چیزوں میں، کھانے پینے کے معاملات میں، ایک متقی شخص ہی تمہارے دسترخوان پہ ہونا چاہیے۔ فاسق و فاجر لوگوں سے میل جول سے بچنا چاہیے انسان کو۔ انسان جن لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، انسان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر الی من یخالل، ایک انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں سے دوستی کر رہا ہے۔ المرء مع من احبہ، ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ قیامت کا دن ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے محبت رکھتا ہے ان سے میل جول رکھے گا، ان کے ہاں آنا جانا رکھے گا، وہ ان کے ہاں جائے گا، وہ اس کے ہاں آئیں گے۔ فرمایا تمہارے گھر میں مومن متقی بندہ آنا چاہیے، اور تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ تمہارا کھانا متقی بندے کو کھانا چاہیے، تمہارا میل جول فاسق و فاجر لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ دعوت یا اس قسم کا کوئی مقصد ہو تو ایک الگ چیز ہے۔ یہ پتہ لگا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا سے، اسے پتہ لگتا ہے حضرت نوح کے گھر میں زیادہ تر مومن داخل ہوتے تھے، کوئی کافر کسی غلط مقصد سے داخل ہو جائے ایک الگ بات ہے۔ تو ہمارا آنا جانا بھی متقی لوگوں کے ہاں، نیک لوگوں کے ہاں، اور ہمارے ہاں بھی ایسے ہی لوگوں کا آنا جانا ہونا چاہیے۔ بہرحال فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور نہ زیادہ کرنا ظالموں کو اے اللہ الا مگر تباہی میں ہی۔ اے اللہ بس ان کو اب نیست و نابود کر دے، اب ان سے زمین کو پاک صاف کر دے، اب ظالم ایک بھی باقی نہ بچے۔ اب اگر ان ظالموں میں کوئی اضافہ کرنا کسی چیز کا تو وہ گمراہی میں ہی اضافہ ہونا چاہیے، ان کی گمراہی بڑھنی چاہیے، اور ان کے اوپر تباہی اور اے اللہ آپ کی مار ہی ان کے اوپر پڑنی چاہیے، کوئی ان پہ رحم کی کوئی صورت نہ ہو۔ اب یہ ہے 950 سال کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی، اس بد دعا کا حصہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومن بنائے اور ہمارا میل جول مومنین کے ساتھ ہو۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ ذکر کی تھی کہ جو بندہ مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے سے دعا کرتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من دعا لأخیہ بظہر الغیب، جو بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے غیب میں، اس کے عدم موجودگی میں، قال الملک الموکل بہ، تو ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اسی کام کے لیے، تو وہ کہتا ہے آمین، وہ آمین کہتا ہے اس کی دعا پر کہ اللہ تعالی دعا قبول فرمائے، اور ساتھ ہی کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور یہی دعا تیرے لیے بھی۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ایک بندہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم موجودگی میں دعا کرے تو وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے انشاءاللہ، فرشتہ اس پہ آمین کہتا ہے، اور پھر وہی دعا فرشتہ اس کے لیے بھی کرتا ہے۔ اور جو دوسری حدیث میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے تو اس کو اس کی ہر مسلمان کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، طبرانی کی حدیث ہے عبادہ بن صامت سے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو بندہ تمام مومن مردوں تمام مومن عورتوں کے لیے استغفار کی دعا کرے، کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، اللہ لکھ دیتے ہیں اس کے لیے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے نیکی۔ تو یہ طبرانی کی حدیث ہے، اگرچہ اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، حیثمی نے بھی، لیکن راجح قول کے مطابق اس کی سند ضعیف ہے۔ تو بہرحال سند ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ دعا ہی نہیں کر سکتا ہر مومن مرد عورت کے لیے، یعنی یہ جو فضیلت ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے اس کو ایک نیکی ملے گی، یعنی یہ چیز ضعیف ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں انسان یہ دعا نہیں کر سکتا، دعا تو انسان کر سکتا ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے تھے، انہوں نے دعا کی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس میں سب مومن مردوں عورتوں کے لیے دعا ہے، تو انسان سب مومن مردوں عورتوں کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح قرآن میں بھی ہے سورہ محمد میں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
اپنی خطا کے لیے، اپنی لغزش کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ سورہ محمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ حکم آپ کے واسطے سے پوری امت کو ہے، تو تمام مومن مردوں عورتوں کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ باقی ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے جو ہے وہ نیکی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یہ سند ضعیف ہے، واللہ تعالی عالم۔ اگر یہ ضعیف ہے تو باقی فضائل تو اس دعا کے موجود ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا